Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Ladies and gentlemen, I am Brigadier Retired Dr. Fayaz Hussain Shah. میں حاضر ہوں اپنے کورس کے پہلے ماڈیول کے ساتھ جو ہے ایفیکٹونیس آف تھنکبلٹی. اس میں ہم مختصراً بات کریں گے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ میری مختصر بات بھی اپنا امپیکٹ رکھے گی اور آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے. ایک تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نارملی موٹیویشنل ٹاک دیتے ہیں. یہ میری موٹیویشنل ٹاک نہیں ہے، یہ بات سمجھنی ہے آپ نے. نارملی ہمیں اس طرح کے موٹیویشنل سپیکرز ملتے ہیں جو ہمیں موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں. ہم بہت سے ریناؤنڈ موٹیویشنل سپیکرز کو جانتے ہیں، ہمارے یونیورسٹیز میں کالجز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں. میں آپ کو موٹیویشنل ٹاک نہیں دے رہا، در حقیقت میں آپ کو ایک ایسا لائف چینجنگ طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں جس سے آپ نہ صرف موٹیویٹ ہوں گے بلکہ خود بھی ایڈوکیسی کریں گے. اس کانسیپٹ کی ایڈوکیٹ بنیں گے آپ. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو انٹیگریٹڈ ریزیلینس نیٹ ورک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے دوسرے لوگوں تک، وہ آپ بھی پیغام لے کر جانے والے بنیں گے. آپ ایمبیسڈر ہوں گے اس ادارے کے، انٹیگریٹڈ ریزیلینس نیٹ ورک کہ آپ ایڈوکیٹ ہوں گے اور آپ وہ ایڈوکیسی کا رول بھی ادا کریں گے جو آج میں کر رہا ہوں اس کانسیپٹ کو دوسروں تک پہنچانے میں. اور ایڈوکیسی میں آپ اس پوری ایک کاز ہے، یہ ایک مقصد ہے جس کو آپ پروموٹ کر رہے ہوں گے. اور موٹیویشن آپ کی اس لیول تک چلے جائے گی کہ آپ بھی جہاں جائیں گے آپ بھی یہی بات کیا کریں گے کہ لوگوں کو کس طرح ایک نئی سوچ دی جائے جس کی بنیاد پہ ان کے اندر ریزیلینس پیدا ہو اور وہ معاشرے کے مؤثر ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزار سکے. اور عمومی طور پر جب میں یہ بات چیت کر رہا ہوتا ہوں تو میں سوالات بھی پوچھتا ہوں اور اس کے جوابات بھی مجھے آڈینس سے چاہیے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک سیشن ہے جس سیشن میں آپ کے مجھے براہ راست جواب تو نہیں مل پائیں گے، لیکن میں وہ سوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جس کا آپ ایک دفعہ ضرور سوچئے گا کہ آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے. وہ رسپانس جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ جب آپ ذہن میں لاتے ہوئے میری بات چیت کو کورلیٹ کریں گے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں مختلف جگہوں پہ لیکچرز دینے کے لیے یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، مدارس میں جاتا ہوں، تو میں سب سے پہلے وہاں یہ بات پوچھتا ہوں بچوں سے کہ بچوں آپ مستقبل میں کیا بننا چاہو گے؟ تو بچے سارے بہت شوق سے جواب دیتے ہیں. اور جب وہ جواب دیتے ہیں تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ مختلف جو پیشے ہیں ہمارے ان کے اعتبار سے جواب ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا، میں انجینئر بننا چاہوں گا، میں پالیٹیشین بننا چاہوں گا، میں ملٹری مین بننا چاہوں گا، میں ایسٹروناٹ بننا چاہوں گا، اور بہت سے اسی طرح کے پیشے ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. اور میں پھر ان سے یہ بات پوچھتا ہوں کیا آپ اچھے انسان بننا چاہو گے؟ تو سب کہتے ہیں جی ہم اچھے انسان بننا چاہیں گے، لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا ہوتا. تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا یہ کہ آپ اچھے انسان بننا چاہیں گے جب میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہو گے؟ تو وہ تھوڑا سا لے بیک پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں مری میں ایک کالج میں لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. میں نے کہا جی میں پسند کروں گا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں. وہ کہنے لگے کہ میں بنیادی طور پر جب پیدا ہوا میرے والدین نے مجھے ایک فیوچر پریزنٹ کیا کہ آپ تعلیم حاصل کرو گے اور آپ فلاں پیشہ اختیار کرو گے، آپ ڈاکٹر بنو گے، آپ انجینئر بنو گے. میں وہاں سے اسکول میں گیا تو مجھے اسکول میں بھی فیوچر ایجوکیشنل پرفارمنس، مارکس، گریڈ اور پروفیشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا اور مجھے تصاویر دکھائی گئیں ان تمام الومنائی کی جو اس اسکول میں بہترین پرفارمنس کے بعد بہترین جاب کر رہے تھے. اور پھر جب میں معاشرے میں گیا، میں لوگوں کو ملا، تو وہاں پہ بھی مجھے یہی کہا گیا کہ بھئی کب آپ کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے، آپ کب سے جاب شروع کرو گے؟ کسی نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مستقبل میں ایک اچھا انسان بھی بننا ہے.
آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی میں جو کبھی ان پٹ کے طور پر ڈیٹا فیڈ ہی نہ کیا گیا ہو اور آؤٹ پٹ کے طور پر میں اس کا جواب دے دوں؟ یہ مثال میں لوگوں کو سناتا ہوں. یہی ہماری معاشرتی برائیوں کا بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم نے کسی سطح پر اچھا انسان بنانے کی بات ہی نہیں کی. اور وہ کہتے ہیں جو بات کال میں نہ ہو وہ حال میں نہیں ہوتی، جو زبان پر نہ ہو وہ عمل میں نہیں ہوتا، اور جو سوچ میں نہ ہو وہ کبھی بھی زندگی میں نہیں آتا. اب یہ بڑی وجہ ہم کیسے اس پیراڈائم شفٹ کے ذریعے تبدیلی لے آئیں اور ہم معاشرے میں اچھے انسان بنانا شروع کر دیں. یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں، جب تک ہمارے گھر میں والدین نہیں سوچیں گے، جب تک ہمارا خاندان نہیں سوچے گا، جب تک ہمارا معاشرہ نہیں سوچے گا، جب تک ہمارے سکولز نہیں سوچیں گے، جب تک ہماری اسٹیٹ نہیں سوچے گی کہ میں نے اچھے انسان پیدا کرنے، اس وقت تک معاشرے میں اچھے انسان پیدا نہیں ہوں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں آج کے اس سیشن میں آپ کو 3 لیولز پہ لے کر جاؤں گا. جو پورا کورس ہے یہ آپ کو 3 لیولز پر لے کر جائے گا، اور وہ 3 لیولز کیا ہیں؟ ایک لیول جو ہے ایکشن کا لیول ہوتا ہے جس پہ آپ عمل کرتے ہیں. دوسرا لیول جو ہے وہ پلاننگ کا لیول ہوتا ہے جس پلاننگ کے نتیجے میں آپ عمل کرتے ہیں. اور تیسرا ٹاپ کا لیول جو ہے وہ کنٹمپلیشن کا لیول ہوتا ہے جو تدبر و تفکر کا لیول ہے. ان تینوں لیولز پہ میں آپ کو اس کورس کے دوران لیونگ اے میننگ فل لائف میں آپ کو فلکچویٹ کروں گا، آپ کو لے کر جاؤں گا. کبھی آپ کو تدبر و تفکر کے سٹیج پر لے کر جاؤں گا، کبھی آپ کو پلاننگ کے سٹیج پر لے کر جاؤں گا، اور کبھی آپ کو عمل کے سٹیج پر لے کر جاؤں گا. ان تینوں سٹیجز میں سے جب آپ گزریں گے تو پھر جو آخر پر آپ کی سوچ کی ترتیب بنے گی وہ آپ کے عمل کے ساتھ مماثلت کھاتی ہوئی ترتیب ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیوچر کے اعتبار سے ہم جو بات چیت ہم نے کی اس کو ہم کسی ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں a flower grows twice. When we say a flower grows twice, آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ How does a flower grow twice? اب چونکہ میں آپ کا براہ راست جواب نہیں لے سکتا، میں ہی آپ سے ایک اور طریقے سے آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک مثال ہے. یہ ایکچول پھول کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ایک مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ جس سے بات سمجھ سکو. ہم کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پھول مالی کے دماغ میں اگتا ہے اور دوسری دفعہ پھول کیاری میں اگتا ہے. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ پھول 2 دفعہ اگتا ہے، یہ اس کے 2 دفعہ اگنے کی مینیفیسٹیشن ہے. یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ جو پھول مالی کے دماغ میں نہیں اگا وہ کبھی بھی کیاری میں نہیں اگ سکتا. آپ دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں خوبصورت پھولوں کا باغ ہوتا ہے. ایک خوبصورت طریقے سے پھول مختلف رنگوں کے، مختلف قسموں کے، مختلف مقدار میں مالی نے لے آؤٹ کیے ہوتے ہیں. جیسے یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تصویر کو آپ اگر دیکھیں، کیا یہ مالی کے دماغ میں اگے بغیر زمین پہ اگ سکتا تھا؟ نہیں، ممکن نہیں ہے، نہیں اگ سکتا تھا. یہ ہے ایفیکٹونیس آف تھنکبلٹی کہ آپ اگر سوچ میں ایک پھول لائیں گے تو پھر وہ پھول آپ کا در حقیقت زمین پر آئے گا. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اگر فرض کرو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے پھول اگانے ہیں اور 2 پھول ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے. ایک ہے گلاب کا پھول، روز جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے واٹر للی. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا یہ دونوں پھول آپ ایک ہی طرح کے انوائرمنٹ میں اگائیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ روز کا پھول، گلاب کا پھول تو زمین پہ اگتے ہیں جبکہ واٹر للی پانی میں اگتے ہیں. اب آپ نے سوچا پھول اگانے کا، ان دونوں کے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہیں. یہ مالی جو باغ میں پھول لگانا سوچتا ہے، کون سا پھول اس نے کہاں لگانا ہے، یہ اس کی پوری پلاننگ کرتا ہے، پھر وہ پھول لگتا ہے. یہ جو پھول ہے
یہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہے. Every walk of life is a flower and every one of you and me is a gardener. ہمیں گارڈنر کے طور پر انسان ہوتے ہوئے اپنے ہر پہلو کے پھول کو پہلے ذہنی سطح پہ اگانا ہوگا اور پھر اس کو عملی سطح پر لے کر جانا ہوگا. آج چونکہ ہم نے کسی سطح پر بھی اس کو نہیں سمجھا، ہمیں یہ نہ پڑھایا گیا، نہ سکھایا گیا، نہ بتایا گیا، اس لیے ہمیں پھول اگانا آتا ہی نہیں ہے. یہ در حقیقت یہ خواب دیکھنا ہے. ہمیں خواب دیکھنا نہیں سکھایا.